الدرس الاول جیم۔ دوسرا سوال ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت یعنی آیت نمبر 27 جس میں خیانت سے روکا گیا ہے، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور کام کافروں والے کرے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بن کر رہے اور تنہائی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اور آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر کسی کا راز ہمارے پاس ہے تو اس کو چھپانا امانت ہے، اور رازوں کو فاش کرنا خیانت ہے۔ اسی طرح کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اس کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دینا بھی امانت ہے، اور اس میں رد و بدل یا کمی کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ اگر کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دینا بھی امانت کہلاتا ہے، اور غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ مجلس میں کہی ہوئی بات امانت ہے، اسے کسی کو بتانا خیانت ہے۔ الغرض اسلام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فرائض ادا کرنا، ذمہ داری اچھی طرح پوری کرنا، وعدہ پورا کرنا، ایک دوسرے کے ذاتی رازوں اور فوجی رازوں کی حفاظت کرنا سب امانت میں شامل ہیں۔ اور فرائض میں کوتاہی کرنا، ذمہ داری اچھی طرح پوری نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، رازوں کو فاش کرنا سب خیانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں۔